رونق اسٹیج معزز بزرگان دین علماء کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وسيلتنا في الدارين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع رسوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ
عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پرنور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں، نازش ہفت آسماں، عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جو سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، یہ آپ ہی کی سنت ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں اس کو کیا جانتے ہیں، کوئی شرک سمجھتا ہے، کوئی بدعت سمجھتا ہے، کوئی ناجائز، کوئی حرام۔ علم کی کمی ہے۔ علم اگر مکمل حاصل ہوتا تو یہ زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے بولنے کا عادی ہو گیا ہے۔ آئیے میں وہ حدیث پاک کا پورا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس حدیث کو سیدنا اسماعیل حقی، نام یاد رکھیے، پورے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں، حضرت سیدنا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان شریف میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ کہ مسجد نبوی شریف میں آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، صحابہ کی نورانی جماعت بھی موجود ہے۔ جب نماز کا وقت ہونے لگا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے معروضہ کیا، یا رسول اللہ اذان کہہ دوں؟ وقت ہو رہا ہے نماز کا، اذان کہوں؟ تو آقا نے فرمایا کہو، اذان کہو۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہنے لگے نماز کے لیے، تو آپ جانتے ہیں اذان میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہیں اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے۔ غور کیجئے، اب آج جو لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن رسول کا ذکر نہیں کرتے، وہ کس کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ اذا ذکرت ذکرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ قرآن میں جہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ کا ذکر ہے، وہیں قرآن میں محمد رسول اللہ بھی موجود ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نور السماوات والارض موجود ہے، وہیں قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالی کا کلام، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے آپ کے لیے؟ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب مبارک میں اپنا بھی ذکر کیا، اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا، اور نبیوں کا بھی ذکر کیا۔ نہ صرف ذکر کیا
نام کی صورتیں موجود ہیں. سورہ آل عمران، سورہ مریم، سورہ یوسف، سورہ کہف، سورہ نور، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، ہے نا سب صورتیں؟ قرآن میں سب صورتیں موجود ہیں. تو اللہ تعالی کو ان اپنے پیارے نبیوں سے بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا اظہار ان کا ذکر کر کے قرآن میں فرمایا ہے. ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے محاسن بیان کیے ہیں، ان کے اخلاق بیان کیے ہیں، سب قرآن کے اندر موجود ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. نظر محبت کی پیدا کرو تو قرآن میں سب کچھ ملے گا، حدیث رسول میں سب کچھ ملے گا. اب دشمنی کی عینک لگا کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں دکھے گا. بات طویل ہو جائے گی، بس یہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہہ رہے ہیں. اذان میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ ہی کا ذکر ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب سرکار کا نام مبارک، سرکار کا ذکر اذان میں جب ذکر کیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ساتھ قریب میں بیٹھے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں. سرکار کا نام سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما. اس طریقے سے سرکار کا نام سن کر اشہدو ان محمد رسول اللہ اپنی آنکھوں سے لگایا اور زبان سے کچھ پڑھا. حضور نے ان کو یہ کام کرتا ہوا دیکھا، سرکار نے دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا. جب اذان مکمل ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج میرے دوست نے، میرے خلیل نے ایک بہت اچھا عمل کیا ہے. تم میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بیان کرو. تو ایک صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ جب آپ کا نام پاک حضرت بلال اذان میں کہہ رہے تھے، اس وقت آپ کا نام سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخن کو بوسا دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اس زبان سے پڑھا. کیا پڑھا؟ سنائی نہیں دیا، پڑھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا. اب اس کے بعد سرکار کیا فرماتے سنیے، حدیث کے الفاظ جو اسماعیل حقی نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان شریف میں نقل فرمایا ہے، وہی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ وانا قائبہ الی الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو بھی آدمی میرے امتیوں میں سے میرے خلیل کی طرح عمل کرے گا، جیسے میرے خلیل نے میرا نام سن کر انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگایا، اب جو بھی ایسا عمل کرے گا، آقا خوشخبری سنا رہے ہیں، انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، قیامت کے دن جب صفیں قائم ہوں گی تو ان صفوں میں میں اس امتی کو تلاش کروں گا جو میرا نام سن کر انگوٹھے سن کر آنکھوں سے لگا لاتا ہے. میں اس کو تلاش کروں گا. جبکہ حشر کا میدان ایسا ہوگا بھائی، وہاں ہم لوگ تلاش کریں گے کس کو؟ اپنے شفیع کو، شفاعت کرنے والے کو. بخاری شریف کی حدیث بہت طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی سختی، ہولناکی، قیامت کی جو کیفیت ہوگی اس کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہوں گے.
مشورہ کریں گے کہ بھائی اس مصیبت سے کیسے نجات پائیں. چلو سب سے پہلے اللہ کے جو نبی دنیا میں آئے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے معروضہ کریں گے، حضور آپ مسجود ملائکہ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، مسجود ملائکہ ہیں اور اللہ کے پہلے نبی آپ دنیا میں آنے والے، لہذا آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے کہ اللہ پاک ہم کو سختی سے نجات عطا فرما دے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیے آپ لوگ. اللہم نفسی نفسی، اے اللہ میری جان میری جان. انہیں سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی قیامت کے حشر کے میدان میں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ آپ لوگ، میں خود اپنی جان کی فکر کر رہا ہوں. جب انبیاء کی زبان پہ نعرہ ہے تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں سے چل کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. اے نوح، اللہ کے نبی، آپ نجی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو طوفان میں سلامت رکھا، حضور ہمارے لیے آپ شفاعت فرما دیجیے رب کی بارگاہ میں. تو نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، اللہم ربنا نفسی نفسی، اے اللہ اے ہمارے رب میری جان میری جان. اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. وہ بھی آگے بڑھائیں گے. ہوتے ہوتے 1,23,999 نبیوں رسولوں کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں رہنے والے انسان بارگاہ اور نبی میں حاضری دیں گے، لیکن کہیں بھی ان کی سنوائی نہ ہوگی، کوئی ان کی شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ سب یہی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. عزیزان محترم، جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو عیسیٰ مسیح بتائیں گے کہ دیکھو آج تو اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کر رہے ہو، آج کے محشر کے میدان میں صرف ایک ذات ہے جو تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، اس ذات پاک کا نام محمد رسول اللہ ہے. سب نبیوں کی زبان پر نعرہ ہوگا اللہم ربنا نفسی نفسی، اور ہمارے آقا کی زبان پہ کیا نعرہ ہوگا؟ اللہم ربنا امتی امتی، اے اللہ اے ہمارے رب میری امت میری امت. سب سرکار مدینہ علیہ السلام ہم امتیوں کو تلاش کریں گے. کن امتیوں کو تلاش کریں گے آقا؟ جو حضور کا نام ادب سے تعظیم سے سنتے بھی تھے اور تعظیم سے نام لیتے بھی تھے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے بھی تھے. یہ نام کی تعظیم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے. آج کس کا جلسہ منا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضور کا نام سن کر انہوں نے انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگائے. اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں مجمع میں بہت سے لوگوں نے چوما. الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کیا، حضور کی شفاعت کے حقدار ہو گئے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کا نام سن کر منہ چڑھا کر رہے ہیں، منڈی جھڑک رہے ہیں، لیکن انگوٹھا چومنے کو ہاتھ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ سرکار کی تعظیم دل میں نہیں ہے، حضور کی محبت دل میں نہیں ہے، تو کہاں سے چومے گا؟ یہ تو محبت والی بات ہے نا. بولو جی. آپ کا پوتا ہے آپ چومتے ہیں پوتے کو، آپ کا نواسا ہے سر پہ بٹھاتے ہیں. دوسروں کے بچوں کو تو نہیں بٹھاتے آپ. اپنا جو ہوتا ہے
اسی سے پیار ہوتا ہے. جو اپنا ہو رہا اس سے محبت ہوتی ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام سے بڑھ کے ہمارا اپنا کون ہے؟ وہ ہمارے ہیں، ان کے ہیں. یہ محبت کی بات ہے جی. سوکھے ٹیکے لوگ کیا سمجھیں؟ ہاں، اللہ توفیق دے. اور حضور نے فرمایا کہ میں تلاشی نہیں کروں گا، وہ انا قائدہ الی الجنہ، جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا. اللہ، کتنی مبارک خوشخبری ہے. اے سرکار کے نام کی تعظیم کرنے والوں، ناز کرو اپنی قسمت پر. یہ سنت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. اب یہاں پر ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، یہ صدیق اکبر کی ہی سنت ہے نا؟ ہاں، ان کی سنت ہے. صدیق اکبر ایک ہی تو ہے. ہاں ایک ہے. دوسرے صحابہ نے تو نہیں کیا نا، تو ان کے طریقے پہ کیوں چلے ہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب بھی سن لو، حدیث کی روشنی میں جواب. آقا فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تم پیروی کرو گے. ایک کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں، ایک کی بات ہو رہی ہے. بِأَيِّهِمْ، ایہم کے معنی ہے کسی ایک کی، کہ تم کسی ایک صحابی کی پیروی کرو گے، ان کے طریقے پہ چلو گے، اہتدیتم، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. ہر کوئی مائی کا لال جو اس حدیث کو غلط ثابت کر کے دکھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار گئے للکار گئے للکار گئے للکار گئے. جاری رہے گا، بھاری رہے گا، جاری رہے گا، بھاری رہے گا. ایک صحابی کا عمل ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے. ایک صحابی کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی، سن لو یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں. آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی، کچھ آنکھیں آ گئی تھی. انہوں نے کسی دوسرے صحابی کے سامنے ذکر کیا اپنی آنکھ کی تکلیف کا، میری بھی آنکھیں میری درد کر رہی ہیں. تو اس صحابی نے کہا جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کا نام لے لو. تو کہا مجھے تو محمد رسول اللہ سب سے محبوب ہے، تو سرکار کا نام لو. انہوں نے سرکار کا نام لیا اور اپنی آنکھوں سے دم کر کے انگلی کو پھیر لیا، آنکھیں اچھی ہو گئی الحمدللہ. اب جو یہ عمل کرتے ہیں پابندی سے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے سن لو. انشاءاللہ زندگی میں کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا. اس کی آنکھوں کی روشنی باقی رہے گی آخری دم تک. یہ سرکار کے نام پاک کی برکت ہے. اللہ اللہ. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوب نبی کے نام پاک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے صحابی ہیں حضور کے جو ایمان لانے میں سب سے پہلے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں سب سے اول، سب سے پہلے. مردوں میں آپ ہیں، عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جو سرکار کی زوجہ پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ عورتوں میں پہلے ایمان لائیں. مردوں میں سیدنا صدیق اکبر اور بچوں میں سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر رضی اللہ. یہ تینوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ تینوں اولون میں سے پہلے. اب صدیق اکبر کے ایمان لانے کا واقعہ بھی سنا دوں آپ کو. یہ تھے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر، بزنس مین. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
ان کا اصلی نام ہے عبداللہ. عبداللہ نام ہے. ابو بکر عرفیت کنیت، اور صدیق اور عتیق یہ حضور نے لقب دیے ان کو. صدیق اور عتیق دو لقب حضور نے دیے. اب سیدنا ابو بکر صدیق کیسے ایمان لائے؟ تو یہ تجارت کے غرض سے گئے تھے ملک شام. وہاں پر رات میں انہوں نے جب آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، خواب دیکھا کہ عرب کی سرزمین پر، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے آخری نبی جلوہ فرما ہو چکے ہیں. یہ کچھ خواب میں ایسے اشارے ان کو بتائے گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے صبح، اور ایک راہب کے پاس گئے. راہب کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر کوئی اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوا ہے. یہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو فرمایا ہاں، ہماری کتابوں میں بھی اس نبی کی آمد کا تذکرہ ہے، اس نبی کی آمد کا ذکر ہے، اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ خواب کی تعبیر جب راہب نے بتائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سامان جلدی جلدی بیچے، اونے پونے داموں میں بیچ کر کے آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے. اللہ کے پیارے حبیب اس وقت مکے کی وادیوں میں تھے، پہاڑوں کے درمیان تھے، سرکار تنہا بیٹھے ہیں. صدیق اکبر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سرکار جلوہ فرما تھے. اللہ کے نبی کو دیکھا، قریب گئے، کہا کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا نبی ہوں. کوئی نشانی بتائیے. آپ اللہ کے نبی ہیں نا، کوئی نشانی؟ ابو بکر آپ اس سے بڑی نشانی اور کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے رات میں خواب دیکھا تھا ملک شام میں، تم نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر ایک راہب سے لی، تعبیر بتانے کے بعد تم مجھ سے ملنے کے لیے مکہ چلے آئے. اس سے بڑی نشانی اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا سرکار کا اس سے علم غیب ثابت ہوا. سبحان اللہ. خواب دیکھے ابو بکر صدیق، لیکن سرکار کو خبر ہے. تعبیر کس سے لیے یہ بھی حضور کو خبر ہے. یہی تو ہے علم غیب. تو صدیق اکبر کا ایمان جو ہے وہ رسول کے علم غیب کی بنیاد پر ہے. سبحان اللہ. علم غیب کو مانا صدیق اکبر نے. اور آج صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والے صدیق اکبر کے ایمان کی طرح اپنا ایمان رکھیں، ان کے عقیدہ جیسا اپنا عقیدہ رکھیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح جیسے وہ ایمان لائے تھے، تم بھی ویسے ایمان رکھو. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. تو صحابہ کا جو عقیدہ اور ایمان ہے وہی عقیدہ اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. حضور نے ان کو اپنی صحبت سے ایسا نوازا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی گفتگو کو، ان کی سیرت کو، ان کے افعال کو حضور نے اپنی صحبت میں ڈھالا ہے، انہیں اس کندن بنایا ہے. جیسے سونار جو ہے زیور بنانے سے پہلے آگ میں تاپتا ہے، سونے کو جلاتا ہے، پھر جیسے چاہے ویسے اس کو ٹرن کرتا ہے، موڑتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ حضور کی صحبت میں رہ کر وہ مقام حاصل کیے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بولیے قرآن میں ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت ہے
جن کو عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لیا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ یہ 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو خوشخبری دنیا میں جنت کی سنا دی گئی. ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو. سرکار نے 10 صحابہ کے نام بتا دیے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان صحابہ کا جو عمل ہے، کردار ہے، وہ ہمارے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہی وہ کامیاب ہیں دونوں جہاں میں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اغیار کے طریقوں پہ نہ چلیں، غیروں کے طریقے پہ نہ چلیں، ان کے طریقے پر چلیں جن سے اللہ رسول راضی ہو چکے ہیں، جن کو سرکار نے آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا ہے. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہیں حضور نے چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے حضور پر، تو اب ان کی محبت کا یہ عالم ہے، اب ایک لمحہ بھی حضور سے جدا ہونا نہیں چاہتے ہیں. ایسے ساتھی ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص وصف بیان کیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ ساتھ سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، ان کے ساتھ ہیں. اللہ فرمایا ان کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ ہیں. جب بھی ساتھ تھے، قسم اللہ کی آج بھی ساتھ ہے، آج بھی ساتھ ہے. سرکار کا مزار پاک، سرکار کے مزار کے بازو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار پاک. وہ ایسے ساتھی ہیں کہ سرکار ظاہری حالت میں بھی ساتھ رہے، اور آج سرکار اپنے مرقد انور، اپنی قبر شریف میں آرام فرما ہے، تو صدیق اکبر ہی ساتھ حضور کی آرام فرما ہے. اور وہ ایسے ساتھی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے ایک اپنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیا اور ایک ہاتھ میں سیدنا عمر ابن خطاب کا ہاتھ لیا. دونوں خلفائے راشدین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر ہاتھوں کو بلند کیا. کہا ہم لوگ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ پاک جب سب کو قبروں سے زندہ فرمائے گا، تو ہم تینوں اس طرح اٹھیں گے اپنی قبروں سے. حضور نے دونوں صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمائے ہم اس طرح اٹھیں گے قبروں سے اپنی، تو تینوں ایک ساتھ اٹھیں گے، سرکار، صدیق اکبر اور فاروق اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما. تو محترم دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جان، مال، ہر چیز کو ہمیشہ قربان کرتے رہے حضور کی محبت میں. یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہے. غور کیجئے، حضور نے ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ اے صحابہ، اللہ کا دیا ہوا جو بھی مال تمہارے پاس ہے لاؤ، ہم کو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنی ہے، مال اپنا جمع کرو. سب صحابہ گئے، اپنے اپنے گھروں کو جو ان سے ہو سکا لے آئے، سب لے آئے. سیدنا فاروق اعظم بھی اٹھے، وہ بھی گھر گئے، وہ بھی لے آئے. حضور نے ان سے پوچھا، ہے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو یا نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں. سرکار نے دعائیں برکت ارشاد فرمائی. جب سب آ گئے، صدیق اکبر کا پتہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیوں نہیں آئے؟ تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے پلٹ کر دیکھنے لگے تو دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. یا رسول اللہ، ضرور وہ ابو بکر ہیں جو آ رہے ہیں. تو سامان اتنا زیادہ ان کے ساتھ تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں جب مال پیش کر دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر،
گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو یا نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں. کیا چھوڑا تم نے؟ پروانے کو چراغ، سبحان اللہ، تو بلبل کو پھول بس. سبحان اللہ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. صحابہ کا کردار، گھر میں جو جھاڑو تھی نا، جھاڑو صفائی کے لیے وہ بھی لے آئے. کھانے کے برتن، پکانے کے برتن، ہانڈی، چولہا، تن کا اٹھایا گھر سے، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، سب لے آئے. حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ لپیٹ لیا. ٹاٹ لپیٹا، دانا ٹاٹ لپیٹا، ببول کی کانٹیوں سے اس کے دامن کو بند کیا. حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اتنے میں صدیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل امین بھی آئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صدیق کو سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سلام فرماتا ہے. میرے آقا نے جبریل امین کو دیکھا کہ وہ بھی ٹاٹ لپٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹاٹ لپٹے ہوئے، حالانکہ نوری فرشتے ان کو کیا ضرورت ہے، وہ بھی ٹاٹ لپٹے ہوئے. میرے آقا نے حیرت سے فرمایا، اے جبریل یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ یا رسول اللہ آج آپ کے صدیق باوقار نے جو طریقہ اپنایا، قربانی کا آپ کی بارگاہ میں پیش کی، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے ہی اتار کر ٹاٹ لپیٹ لیا، تو اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج سارے فرشتوں کو وہی روح کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. تو عزیزان محترم، جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ پیش کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہمیشہ رہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا، اس دنیا میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اس سلوک کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا، دے دیا. لیکن ابو بکر کے اتنے سلوک ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میں قیام حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ دلواؤں گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں ایسے وارفتہ ہیں کہ جب نماز عشاء پڑھ کر سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، صدیق اکبر بھی جاتے تھے، تو ان کے مکان کے دیوار میں ایک کھڑکی تھی، چھوٹی کھڑکی، ونڈو، جو کھولتے تھے تو حضور کا حجرہ نظر آتا تھا. حضور کا حجرہ نظر آتا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر جب گھر آ جاتے نماز عشاء سے فارغ ہو کر، تو رات بھر اس کھڑکی کو، ونڈو کو کھول کر کھڑے رہتے تھے کہ حضور شاید رات کے وقت کسی کام سے، کسی ضرورت کے تحت حضور باہر حجرے کے تشریف لے آئیں تو سب سے پہلے آقا کا میں دیدار کروں. یہ نیت ہوتی تھی آپ کی. اللہ اکبر. جب سرکار اللہ کے پیارے حبیب وصال فرما گئے، وصال فرما گئے، تو صدیق اکبر کا حال یہ تھا کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری آپ کی کہ حضور کے فراق میں آپ آنسو نہ بہائیں. چنانچہ حضور کے وصال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین ہوئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. ہر خطیب خطبے میں یہی پڑھتا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. یہ تحقیقی بات ہے. تو محترم دوستو،
جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے تو آپ نے اپنی خلافت کے دور میں مانعین زکات اور منکرین زکات سے آپ نے جہاد کیا. حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ بدل گئے تھے, ہم زکات نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر نے اس بڑھاپے کے عالم میں تلوار پکڑ کر کہا, قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے, میں اس سے جہاد کروں گا جو زکات دینے سے انکار کرتا ہے. خاموش نہیں رہے آپ, تلوار اٹھائی آپ نے. کس کے خلاف؟ جو زکات کا انکار کر رہے تھے. زکات اسلام کا ایک رکن ہے. بولو, اسلام کا ایک رکن ہے زکات دینا. جو صاحب مال ہے, صاحب نصاب ہے, ان پر زکات فرض ہے, غریبوں کو تو فرض بھی نہیں ہے. تو جو زکات ایک عمل ہے, عمل کا انکار کرنے والوں کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کیا بھی. چنانچہ مسقط کا جو علاقہ ہے نا, مسقط عمان, وہاں پر عبادی فرقہ رہتا, عبادی فرقہ. آج بھی وہ لوگ زکات نہیں دیتے ہیں. نام مسلمانوں ایسے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں اور خیرات بھی خوب کرتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, لیکن زکات نہیں دیتے ہیں. آج بھی وہ فرقہ موجود ہے جس کا نام عبادی فرقہ ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے کبھی, وہاں بھی تو سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ عبادی فرقہ ہے جو منکرین زکات ہے. تو غور کرو کہ ایک عمل جو اسلام کا ایک عمل ہے زکات دینا, اس کا انکار کیا کرنے والوں نے, تو صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کیا. جو ذات رسالت اسلام کا رکن ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے, روح اسلام ہے, جان اسلام ہے, اگر ان کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو عمل کی بات ہے اور یہاں ایمان و عقیدے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ عقیدہ ہے. بولیے نا. آج بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں عقیدے کو بالائے طاق رکھ دو. کہاں رکھ دو؟ بالائے طاق, یعنی اونچا طاقچہ جو ہے نا محراب, وہاں رکھ دو عقیدے کو. جب عقیدے کو اونچا بٹھا کے رکھ دو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ بالائے طاق رکھنے کی چیز نہیں ہے عقیدہ, سینے میں رکھنے کی چیز ہے, دل میں رکھنے کی چیز ہے. بالائے طاق رکھ دیں. کیسے رکھ دیں؟ بچے گا کیا بھی تمہارے پاس؟ مسلمان بھی باقی رہو گے جب عقیدہ ہی نہیں تمہارے پاس کچھ. تو لوگ کہتے ہیں عقیدہ وقیدہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے عقیدہ کس کو, پہلے عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. عقیدہ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے عقیدہ. عقیدہ کے معنی ہے پکا خیال. پکا خیال, جو دل دماغ میں خیال آتا ہے آپ کا پکا, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جیسے یہ رات ہے, یہ وقت کون سا ہے؟ رات ہے. اس پر ہم سب متفق ہیں. کوئی اس کو دن کا اجالا نہیں کہتا, رات رات کہتا ہے, رات ہے. اتنا پکا خیال ہے کہ ہندوستان کے علاقے کے اور لوگ کہیں کہ نہیں یہ دن ہے, ہم نہیں مانیں گے ان کی بات. ہم دیکھ رہے ہیں رات ہے, ہمارا یقین کامل ہے رات پر. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اب یہ تو دنیا کی مثال تھی, اب دین کی مثال لو. اللہ ایک ہے, بولو اللہ ایک ہے. یہ ہمارا عقیدہ, آپ کا عقیدہ, سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ ایک ہے. کوئی کہے نہیں دو ہے, نہیں مانیں گے ہم. تین ہے, نہیں مانیں گے ہم. 360 ہے, نہیں مانیں گے ہم. اللہ ایک ہے. اگر کوئی ہماری گردن پہ تلوار رکھ کر کہے بول خدا دو ہے, تو ہم گردن کٹانا پسند کریں گے, لیکن خدا کو دو نہیں کہیں گے, ایک ہی کہیں گے. یہ عقیدہ پکا, پکا خیال اس کو کہتے ہیں عقیدہ, ہے نا. اللہ کے نبی ہیں, یہ ہمارا پکا خیال ہے. وہ اللہ کا نور ہے, یہ بھی پکا خیال ہے.
اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہے، یہ بھی ہمارا پکا خیال ہے۔ حضور مالک و مختار ہے اللہ کی عطا سے، یہ بھی ہمارا پکا خیال ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے، وہ مختار کل ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق کل اللہ، مالک کل مصطفیٰ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا پہ بھی اختیار ہے، دین پر بھی اختیار ہے۔ اب بتاؤ نماز کتنے وقت کی فرض ہے ہم پر آپ پر؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کوئی مولوی ملا مفتی امیر جماعت غریب جماعت کو حق ہے کہ 4 وقت کی کر دے نماز، ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیں، کہیں کہ مسلمانوں پہ 4 ہی وقت کی نماز فرض ہے؟ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ بچہ جانتا ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر، ہے نا؟ دیوانے پہ نہیں، جو پاگل ہو گیا مینٹل اس پہ نماز نہیں ہے، جو عقل مند ہے اس پہ نماز فرض ہے، جو نابالغ بچہ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، جو بالغ ہے اس پہ نماز فرض ہے۔ تو اب جو لوگ بڑے ہیں بالغ ہیں عقل مند بھی ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، تو کیا جاننا ان کو، ہم کیا سمجھنا؟ عقل مند بھی ہے اور بڑی عمر کے بھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیا سمجھنا؟ نابالغ بچے ہیں بھی ہے یا پاگل ہے؟ کیا سمجھنا ہے؟ جبکہ عقل مند پہ نماز فرض ہے، بالغ پہ بھی نماز فرض ہے۔ تو لہذا نماز نہیں چھوڑنا ہے پیارے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ بولو، نماز کو وقت پہ ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، اور سنی صحیح ہو عقیدہ ایمان کے پیچھے پڑھو۔ ہاں تحقیقات کر لینا پہلے، اس کے بعد اقتدیت بہذا الامام کہنا۔ تو یہ بات چل رہی تھی عقیدے کے تعلق سے، عقیدہ پکا خیال کا نام عقیدہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، شریعت اسلامیہ کے تعلق سے ہمارا پکا خیال یہ ہے کہ اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ بالکل سچی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا بالکل سچا فرمایا، سچ فرمایا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہے؟ سرکار نے جو فرمایا حق فرمایا، کیونکہ حضور اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بولتے ہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں، خدا کی وحی سے بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بزرگوں اور دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں عقیدہ وقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں عقیدہ وقیدہ کچھ نہیں ہے۔ جو انکار کر رہے عقیدے کا، در حقیقت وہ حقیقت میں علم سے واقف نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کا نام عقیدہ ہے، اللہ کو بے مثل و بے مثال ماننے کا نام عقیدہ ہے، اللہ اپنے آپ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ ہمارا آپ کا سب کا مسلمانوں کا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک بے مثل و بے مثال ہے، اللہ پاک اور بے عیب ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن، حدیث مصطفیٰ اور دیگر ضروریات دین جو بھی ہیں، ان سب کو ماننے کا مجموعی نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان سب کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو پھر وہ مسلمان بھی باقی نہیں رہا۔ ایک چیز کا انکار کیا، جس ہمارے عزیز مولانا اویس رضوی نے فرمایا، ارے بھائی کتاب میں تو اور اچھی باتیں لکھی لیکن ایک بات آپ نے پکڑ لی، تو اس پر ایک مثال مجھے بھی یاد آ گئی۔ ایک گھڑا بھر دودھ ہے، دودھ پیور دودھ، بھینس کا آدھی نکار کے گھڑا بھر کے رکھا یا بالٹی بھر کے رکھا، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ایک قطرہ پڑ گیا، تو کیا کریں گے؟ دودھ آپ گرم کر کے پی لیں گے؟
بولیے نا کیا کریں گے؟ ناپاک چیز اس کے اندر مل گئی، ایک ہی بوند گیا. وہ بوند بھی کیسے گئی؟ آپ صبح صبح دودھ لینے کے واسطے گئے تھے، بچہ بھی رونے لگا، آپ کا چھوٹا بچہ، اس کو گود میں بغیر نکر کے اٹھا کے لے کے آ گیا. بیگم صاحب جاؤ جاؤ، بچہ رو رہا، لے کے جاؤ، دودھ لا رہے ہیں، لے کے جاؤ بچے کو. بچے گود میں لے کھڑے تھے، دودھ والے کی دکان پہ بالٹی بھری ہوئی تھی. بچہ رونے لگا، باپ کی گود میں، بات سمجھا نہیں، اس نے وہی باپ کی گود میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. وہ چھیٹا اچھل کر اس میں گر گیا. اب کیا کریں گے؟ وہ دودھ چھان کے پی لیں گے؟ بولیے نا، پھینک دیں گے. ایک قطرہ ہی تو گرا ہے، نظر انداز کر دو اس کو. نہیں، غلطی غلطی ہے، چاہے ایک ہو چاہے دو. 99 سجدے اللہ کے سامنے کیا، ایک سجدہ بت کے سامنے کیا، ایک ہی کرا. 99 اللہ کو کرا، ایک سجدہ بت کو کیا. اب کیا کہیں گے اس کو؟ بولیے نا. 99 ادھر کا، ایک ادھر کیا، چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں، فتوا لگ جائے گا فوراً. تو نے غیر خدا کو اپنا خدا مانا تو مشرک ہو گیا. بولیے. غلطی غلطی ہے بھائی، چاہے وہ ایک غلطی ہو، چاہے دو غلطی ہو، چاہے 3 غلطی ہو، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ آپسی معاملہ نہیں ہے لین دین کا کہ چھوڑ دے ہم معاف کر دیں. ہاں، آپسی کوئی معاملہ ہو تو درگزر کریے. کوئی پیسہ لیا آپ کا نہیں دے رہا، معاف کر دو اس کو. کوئی زمین پہ 1 فٹ زمین پہ آپ کی قبضہ کر لیا، معاف کر دو اس کو. کوئی آپ کا مال چھین کے کھا گیا، معاف کر دو اس کو. آپ کو گالی تک دیا، معاف کر دو اس کو. کوئی معاملہ ذاتیت کا ہی، لیکن جہاں ایمان و عقیدے کا معاملہ ہو وہاں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہی ہے اسلام کی تعلیمات. سیدنا صدیق اکبر، اللہ اللہ، ان کے باپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں لائے. جب اسلام نہیں لائے تھے تو حضور کے تعلق سے کچھ غلط باتیں بولتے تھے. صدیق اکبر کے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن حضور کے تعلق سے کچھ جملہ کہہ دیا. صدیق اکبر کو برداشت نہ ہوا، اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا. یہ کردار صدیقی ہے. باپ کو تھپڑ مارا. کیوں مارا؟ حضور کی شان میں غلط بکواس کی اس لیے مارا، غلطی کی اس لیے مارا. باپ کو یہ نہیں کہا میرا باپ ہے نظر انداز کر دوں. حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ ہاں یا رسول اللہ، میرے باپ نے آپ کی شان میں ایسے جملے کہے جو مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے مار دیا. ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا، احتیاط بتائی، آئندہ نہ کرنا ایسا، اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. لیکن ابو بکر نے اپنا ایمان و عقیدہ بتا دیا کہ کیا ہے. بولیے. صدیق اکبر کی یاد بنانے والوں یہ سارے واقعات کو ذہن میں رکھو اور پھر اپنے اندر وہ جذبہ محبت پیدا کرو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ہم عمل پیرا ہوں. حضور سیدنا صدیق اکبر کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنے، کیونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. جہاں آپ نے خیرات کی، مال پورا پیش کر دیا، اور غار ثور میں جان قربان کر دی، سانپ سے کٹوایا اپنے آپ، مال بھی دیا جان بھی دی. بولیے. وہ 2000 سال پرانا عاشق رسول تھا سانپ، 2000 سال پرانا، انتظار میں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ وہ سنا تھا اللہ کے نبی کی زبان سے کہ آنے والے ہیں اللہ کے آخری نبی. تو اسی وقت سانپ نے دعا کی تھی اللہ میری عمر اتنی بڑھا دے، اتنا لمبا کر دے میری عمر کو کہ تیرے آخری نبی کا میں دیدار کر سکوں. تو وہ سانپ کو اللہ تعالی نے موقع دیا نبی کے دیدار کا، لمبی عمر کر دی، 2000 سال کا ہو گیا. کیونکہ اب آپ بولیں گے اس کی عمر کیسا معلوم آپ کو؟ 2000 سال کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سانپ کی عمر 1000 سال کی ہوتی ہے تو اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال نکل آتے ہیں، سانپ کے بدن پہ بال آ جاتے ہیں
جو پرانا صاحب ہوتا 1000 سال کا پرانا، جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو بال جھڑنے لگتے ہیں، گنجاش رہا بن جاتا ہے. تو وہ گنجاش رہا تھا تو اس سے پتا چلا وہ 2000 سال کا تھا. اب وہ انتظار میں حضور کے، وہ غار میں سراغ ڈال کے بیٹھا ہے پتھر میں. اب حضور آئے تو حضور کے آنے سے پورا غار خوشبو سے مہک گیا. حضور کی خوشبو سانپ نے سونگھی، کہا کہ میں جس کے انتظار میں تھا وہ آ چکے ہیں، اب مجھے باہر نکل کر دیدار کرنا ہے. جہاں جاتا راستہ بند. صدیق اکبر نے چادر پھاڑ کر کے اس کے کپڑے آپ نے سوراخ بند کر دیے تھے کپڑے سے. ایک سوراخ بچ گیا تھا. کہا کوئی بات نہیں، ایک سوراخ بچ گیا ہے، کپڑا ختم ہو گیا ہے، میں اپنی ایڑی لگا دوں گا، وہاں پر پاؤں لگا دوں گا، سوراخ بند کر دوں گا، حضور آرام سے یہاں پہنچ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. سرکار مدینہ علیہ السلام کو اندر بلایا غار میں، اور حضور ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے. اور وہ سوراخ جو تھا، وہ سوراخ پہ آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. وہ سانپ اندر سے گھوم رہا ہے، پورے راستوں پہ آ رہا ہے، ہر راستہ بند، ہر راستہ بند. یہاں پر آیا جہاں پاؤں لگا تھا تو اس نے پہلے آپ کو پاؤں کو سر سے ڈھکیلا. آپ نے اپنے پاؤں کو مضبوط لگا دیا اور مضبوط جما دیا. آپ کو یقین ہو گیا کوئی چیز باہر نکلنے کے لیے بے قرار ہے، کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. اپنی فکر نہیں ہے، وہاں تو پاؤں لگا ہوا ہے سوراخ پر. فکر ہے تو رسول پاک کی فکر ہے. کیسی محبت ہے یہ. وہ سانپ نے آپ کے پاؤں کا بوسہ لے لیا. 2000 سال پرانا سانپ بوسہ لے لیا، چوم لیا. اور چومنا کیسا خطرناک سانپ کا چومنا، پورے بدن میں زہر چڑھ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں زہر چڑھ گیا، اور اس نے ایک بار نہیں ڈسا، 17 مرتبہ ڈسا. لیکن صدیق اکبر نہ ایک آواز نکال رہے ہیں، نہ حضور کو ہلا کے اٹھا رہے ہیں، سرکار اٹھیے، کوئی سانپ کاٹ لیا مجھ کو اٹھائیے، سرکار مجھے بچا لیجیے، آقا نہیں کہہ رہے ہیں. خاموش بیٹھے ہیں بڑے ادب سے، حضور کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے. کیسی محبت ہے یہ. اے ایمان والو، یہی تو چیزیں ہیں جو قابل تقلید ہیں، قابل عمل ہے، کہ ہم صدیق اکبر کی محبت جو دل میں رسول کی تھی، اس محبت رسول کو اپنائیں. جان بھی قربان کر رہے ہیں حضور کی محبت میں. جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تک زہر کی وجہ سے نہیں آنسو آئے، حضور کی فکر میں، حضور کے اندیشے میں کہ سرکار کا کیا ہوگا. میں تو مر جاؤں گا، زہر چڑھ گیا پورے بدن میں، رنگ بدل گیا پورے جسم کا، اب میرے آقا کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، پاؤں ہٹ جائے گا میرا، وہ چیز باہر نکلے گی پھر حضور کو تکلیف پہنچا دے گی تو حضور کا کیا ہوگا. اس غم میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو بہتے بہتے حضور کے چہرے اقدس پہ ٹپکے. وہ ٹپکنا کیا تھا، گویا صدیق اکبر کے آنسو حضور کے چہرے اقدس کے بوسے لے رہے تھے. سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ، کوئی زہریلا جانور اس پہاڑ کے اندر سوراخ میں ہے جس نے میرے پاؤں کو 17 مرتبہ کاٹا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں ہٹاؤ، اپنا پاؤں ہٹاؤ. حضور کا اختیار دیکھو. جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ. حضور نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں ہٹاؤ، نکلنے دو اس کو باہر. پاؤں ہٹا لیا تو سب سے پہلے سرکار نے جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک شریف لگایا، لگاتے ہی پورا زہر اتر گیا. صدیق اکبر اچھے ہو گئے. وہ سانپ نکلا، حضور کی بارگاہ میں باادب طریقے سے سلام پیش کیا. سرکار جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں، بولیے، جانوروں کی بولی جانتے ہیں. کون جانور کیا بول رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، تمنا پوری ہو گئی. اب بات کو میں یہیں پر مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار ثور میں جان بوجھ کر، جبکہ معلوم ہے کہ زہریلا جانور اندر سے ڈھکیل رہا پاؤں کو، لیکن آپ پاؤں لگا کر رکھے مضبوطی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حضور کی محبت کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. مال بھی قربان کیا تھا، اب یہاں جان قربان کر رہے ہیں. یہ ہے کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ایمان والو، اسلام پر وقت آ جائے کوئی ایسا تو وہاں مال اور جان نہیں دیکھی جائے گی. مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی خرچ کرنا ہے اپنے دین کی بقا کے لیے،
اپنے مذہب کی شناخت باقی رکھنے کے لیے، اپنے دین اسلام کی بلندی کے لیے وقت آ جائے تو اپنے جان اور مال اولاد سب کچھ قربان کرنا ہے. یہ صحابہ کرام کا کردار رہا. بہرحال اب تو آپ نے کافی باتیں سن لی ہیں. اب آخر میں یہ معروضہ آپ سے کر کے اٹھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں بہت سارے عقیدے، بہت سارے خیالات، بہت سارے نظریات عام ہو چکے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نظریہ جو ہے وہ سب مانے، میرا خیال جو ہے، میری بات جو سب مانے. عزیزو، یہاں میری تیری کی بات نہیں ہے، بات اللہ رسول کی ہے. ہم تو کہتے ہیں میری مت مانو، لیکن اللہ رسول کی جو ہے وہ تو مانو. جو خلفاء راشدین کی بات ہے وہ تو مانو. جو صدیق اکبر کا فرمان ہے وہ تو مانو. فاروق اعظم کا کردار ہے وہ تو مانو. سیدنا عثمان غنی کا جو فرمان ہے وہ تو مانو. مولا علی کا جو فرمان ہے وہ تو مانو. ان کا تو ماننا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہما بالنواجذ. تم میرے سنت پر بھی عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرنا تم پر لازم ہے، اور تم دونوں سنتوں کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو. کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. صحابہ کا طریقہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے عمل کرنا. بولیے، ضروری ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان بھائی کو توفیق دے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں اور خلفاء راشدین صحابہ کرام کے اسوہ پاک پر بھی عمل کریں، کیونکہ ان کا طریقہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. ان کا طریقہ ہدایت یافتہ ہے. اللہ پاک نے ان کو رسول کی صحبت سے ایسا نوازا، اور حضور نے اپنی صحبت میں رکھ کے ان کو آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا تارا بنا دیا ہے. لہذا ہم صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی پیروی کریں، اقتداء کریں، انشاءاللہ ہدایت پہ قائم رہیں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں اہلیان محلہ، نوجوانان اہل سنت کو، جنہوں نے کافی دنوں سے یہاں جلسہ رکھنے کا پروگرام بنا رہے تھے. بیچ میں پھر الیکشن بھی آ گیا تھا، جلسے کی تاریخ دے چکا تھا میں، پھر الیکشن کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھا دی گئی. پھر اللہ اللہ کہتے کہتے آج کی تاریخ میں یہاں پر آنا تھا، لکھا مقدر میں، اب یہاں پر حاضر آئے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اس فقیر کی گفتگو کو اور ہمارے عزیزم مولانا محمد اویس رضوی صلی اللہ علیہ کی تقریر کو آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آج کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب یہاں تو جو باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پہ چونکہ جلسہ رکھا گیا تھا، تو آپ سے متعلق جو گفتگو میں نے کی حضور کے تعلق سے کی، تو اس پر آپ توجہ کریں اور عمل کریں. انشاءاللہ مزید نئی مطلب تقریریں عنوانات پر مختلف آپ ہر جمعہ کو مرکز اہل سنت وادی رضا میں سن سکتے ہیں. وہاں 1:30 بجے سے دن کے 1:30 بجے سے تقریر شروع ہوتی ہے 2:30 بجے تک 1 گھنٹہ خطاب ہوتا ہے، اور 2:30 بجے کے بعد ہی خطبہ اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے جو مزید اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہوں وہ مرکز اہل سنت وادی رضا کرہ کنٹا شاہین نگر تشریف لائیں. انشاءاللہ ہر جمعہ کو وہاں پر آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوگی، اور وہاں پر مختلف عنوانات کے تحت آپ کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور آپ کی صداقت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی اور رحمتیں نعمتیں سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اکثر جگہوں پر جب میں تقریر کر چکتا ہوں میرا گلا تھک جاتا ہے، اور اتفاق سے تقریباً 1 مہینے کے قریب ہو رہا ہے کہ میری آواز کچھ متاثر ہو گئی ہے. اب وہ کیوں ہوئی ہے وہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، سمجھے آپ. بہرحال پہلے تو اور زیادہ آواز میں پستی تھی، اب تھوڑا آواز کھلی ہے. اب جب تھک جاتا ہوں میں پورا بول کر، تب اذان کی فرمائش کان میں کی جاتی ہے، اذان کہیے. یہ چیز پہلے اگر آپ بول دیتے تو میں اپنے حساب سے جو موضوع وقت ہوتا ہے اور آواز بھی اچھی نکل رہی ہو اس وقت اذان کے الفاظ سنا دوں آپ کو، تو انشاءاللہ آپ سن سکتے تھے. خیر آپ نے کہا ہے، اب جس طرح بھی ممکن ہو مجھ سے، ہاں میں آپ سے سناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا ذکر سنانے میں کوئی ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے. بہرحال
اللہ کا ذکر سن لیجئے. اللہ اکبر جس کے معنی آپ جانتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان کلمات کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، پھر حضور کی رسالت کا اعلان. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ابھی بھی، جیسے کہ مودودی فالوورز جو ہے مودودی جماعت سے متعلق، وہ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھے بھی ہیں اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، معاملہ پاسٹ ٹینس کا ہے تھے. اب ان کو کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیے کتنی ان کے دلوں میں قد ہے حضور سے. تھے، اب نہیں ہے، تھے. تو الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے چھوٹے بچے میں بھی اتنی صلاحیت ہے، جب کسی ایسے بدبودار سڑے ہوئے کی بات سنتا ہے تھے، تو وہی غصے میں آ کر بولتا ہے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو بھی مسلمان تھا. جو کہے اللہ کے رسول ہیں تو مسلمان ہے، تھے نہیں ہے. بولیے آج بھی ہے سرکار. وہ جب چاہتے ہیں آتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. اب یہ تو آپ سنے ہیں علماء سے، بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ ہمارے مولانا اویس رضوی نے کہا کہ قبر میں سرکار کی آمد ہوگی. حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا بولتا تھا؟ وہ بول. یہ بات حق ہے. حضور جو ہے قبر میں آئیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی تھے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، شرم نہیں آتی بولتے ہوئے. ارے ایک ٹھیکری، کویلی کی ٹھیکری جو آگ میں پک گئی، اس زمین میں دفن کر دو، اس کو 100 سال کے بعد کھودو، وہ ٹھیکری ویسے ہی نکلے گی. حالانکہ مٹی کی ہے وہ بھی بنی ہوئی، لیکن وہ مٹی کی طرح نہیں ہے، وہ مٹی آگ میں پکی ہوئی مٹی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا، عشق الہی کی بھٹی پہ جل گیا، وہ کیسے مرا؟ سورج مرا، چاند مر گیا، ستارے مر گئے؟ نہیں، زندہ ہے. ابھی سورج نظر نہیں آ رہا ہے، صبح ہوگی تو نظر آئے گا. چھپ گیا ہے، مرا نہیں ہے سورج، چھپا ہے. بولو، چھپا ہے. جب یہ آسمان کا سورج نہیں مرا تو رسالت کا آفتاب رسالت مر گئے معذ اللہ، چھپے ہیں. آقا چھپے ہیں. اب جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جلوہ دکھاتے ہیں. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ہیں تبھی تو قبروں میں آتے ہیں، مسلمانوں کی، سب کی. اور جو کفار و مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو سرکار کے دشمن ہیں، حضور ان کی قبر میں نہیں آئیں گے، دور سے دکھائیں گے فرشتے، دور سے. ان کے بارے میں کیا بولتا تھا بول. نظر آئیں گے سرکار، لیکن قبر میں نہیں آئیں گے اس کی. قبر میں اس کی آتے ہیں جو سرکار کا چاہنے والا ہے. کیونکہ سرکار جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہاں سے عذاب اڑ جاتا ہے، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے نا. سرکار کے قدموں کی برکت وہ ہے. تو جس کو نوازنا ہے اسی کو نوازتے ہیں. جو حضور کے چاہنے والے ہیں سرکار انہیں کی قبر میں آتے ہیں. اور جب آئیں گے ہم غلاموں کی قبر میں آقا، تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، ہے نا، بیٹھے نہیں رہیں گے ہم.
لیٹے نہیں رہیں گے، قبر میں کھڑے ہو جائیں گے اور سرکار کی تعظیم میں کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضور کی تعظیم میں کھڑے ہوئیں گے انشاءاللہ. جب فرشتے دیکھیں گے ارے تو پکا ہے، حضور کا چاہنے والا سچا امتی ہے، سرکار کو دیکھتے ہی یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا ہے، اب اس سے اور کیا پوچھنا ہے اس سے. نم کا نومت عروس، سو جا سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا. اب تجھے تیرے پیارے کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، قیامت تک سوتا رہے آرام سے. تو یہ خوشخبری اس کو ملے گی جو سرکار کی تعظیم کرتا ہے. قسم اللہ کی ان تمام چیزوں کو صحیح جانو، صحیح مانو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، مقام ابراہیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، غلاف کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، حجر اسود کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس نشانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے، قرآن کے 30 پاروں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے. اب اتنی قسمیں کھا چکا، اگر یہ بیان میرا جھوٹ ہوتا، غلط ہوتا تو قسمیں نہ کھاتا. اتنی بڑی بڑی قسمیں. اور اللہ تعالی کی شان وحدہ لا شریک کی قسم یہ حق ہے. اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں یہی حق ہے. اب اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو اگر یقین نہ آتا ہو تو اس کو میں کہتا ہوں بھائی زیادہ تگودو میں نہ پڑو، لاؤ زہر کے پیالے، لاؤ زہر کے پیالے. تم بھی ایک پیالہ پیو، میں بھی ایک پیالہ پیتا ہوں. پیسے مجھ سے لو، زہر کے پیسے مجھ سے لو، خرید کر تم لاؤ. میں لاؤں گا تو کہیں گے یہ شربت تھا، زہر نہیں تھا، تم خرید کے لاؤ. اسٹیج پہ کھڑے رہ کے میں بھی پیتا ہوں، تم بھی بیٹھ کے پیتا ہوں، کیوں پینے کا حکم بیٹھ کر ہے، پینا بیٹھ کر ہے، تو میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پی لیجئے. جو زندہ سلامت رہے گا اس کا عقیدہ سچا. یہ میں کہتا ہوں کہ پبلک کو مت لڑاؤ، پبلک لڑتے لڑتے کمزور ہو گئی ہے. ہماری سرکار کی پیاری امت محمدیہ کمزور پڑ گئی ہے. اب امتی نہیں لڑیں گے، مولوی لڑیں گے. بولیے، مولوی لڑیں گے. اب تک یہ مولوی لوگ ہی لڑاتے تھے پبلک کو، تماشا دیکھتے تھے، بیٹھ کے لڑتے پبلک سے. لیکن اب معاملہ پلٹ جائے گا، پبلک تماشا دیکھیں گی، اب مولوی مقابلہ کریں گے. وہ مقابلہ تمہارا ہمارا لاٹھی کا، تلوار کا، چاقو کا، بندوق کی گولی کا نہیں ہوگا، زہر پینے کا مقابلہ ہوگا، یا آگ میں کودنے کا مقابلہ ہوگا. یہ اب اس میں آگ میں جانے کے بعد جو زندہ نکل کر آیا اس کا عقیدہ سچا. مان لو کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، 2 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. 2 منٹ کافی ہے. ابھی چل رہا تھا نا وہ ورلڈ کپ، کون سا تھا؟ 20 اوورس، 20 تو مطلب 20 اوور پھینکنے کے لیے بھی کم از کم 2-4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے تھے. 20 اوور ان کے، 20 اوور ان کے، 40 اوور کا میچ ہوتا تھا. لیکن میں کہتا ہوں 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ میں فیصلہ. 2 منٹ 2 منٹ 20 بھی نہیں، 2 منٹ 2 منٹ. انشاءاللہ حق ثابت ہو جائے گا اور امت مسلمہ کو پیغام مل جائے گا کہ حق کیا ہے. اب کتابیں تو سب کے پاس ہے، بیان سب کے پاس ہے، لیکن جو عملی طور پر معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سچا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، ہے نا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ اب آپ لوگ میری ان باتوں پر یقین کریں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، بہترین جزا دے. اور جو میرے نوجوان بچے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو پڑھ رہے ہیں امتحانات لکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، سرکار مدینہ کا سچا غلام امتی بنائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام عرش معلا صلاۃ و سلام بحبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے بحبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام سنی جمیل قادری مغنی کے بعد سنی جمیل قادری مغنی کے بعد شہنشاہ مدینہ صلاۃ